نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ وتغنت بتقليله أنادل الكيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله ومولانا العظيم بعد الحمد والثناء حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت معزز و مکرم علماء کرام، ذوی الاحتشام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کا 100,000 شکر کہ یہ ہمایوں ساعتیں سرمدی بہاروں اور ابدی مسرتوں سے لبریز یہ گھڑیاں ہمارا مقدر ٹھہری۔ میرے بھائیوں، یہ وہ ماہ ہے کہ اس ماہ کے اندر وہ زہرہ جبیں تشریف لائے کہ جن کی تشریف آوری سے زمیں رشک فلک بنی۔ عمیر نجمی کا ایک شعر ہے کہ سوال کتنے برس تک زمیں تھی رشک فلک، سوال کتنے برس تک زمیں تھی رشک فلک، جواب صرف 63 برس یقین کے ساتھ۔ اور وہ ماہ جبیں تشریف لائے کہ جن کی تشریف آوری سے اندھیرے بھور کے اندر اجالا پھیلا، دنیا کا دھندلا مطلع صاف ہوا۔ تو کیا کسی نے کہا تھا کہ جب ظلم سے زمین کو کالا کیا گیا، جب ظلم سے زمین کو کالا کیا گیا، فاراں کی چوٹیوں سے اجالا کیا گیا۔ اور وہ خندہ جبیں تشریف لائے کہ جن کو قدرت نے اپنا شاہکار قرار دیا، ہر ایک صفت کا تیری ذات سے حصار کیا، ہر ایک صفت کا تیری ذات سے حصار کیا، خدا نے تجھ کو مشیت کا شاہکار کیا۔ تو آج کی اس پرکیف بزم کے اندر ان محافل کا انعقاد کرنے کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے صرف 2 مقاصد بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اب حضور کے ذکر کی محافل سجاتے ہیں، وہ میلاد النبی کی صورت میں سجاتے ہیں یا معراج النبی کی صورت میں سجاتے ہیں۔ جس بھی صورت میں آپ حضور کے ذکر کی بزم کو سجاتے ہیں، ان کے مقاصد میں سے 2 مقاصد میں صرف بیان کروں گا۔ اولاً مقصد ان محافل کے انعقاد کرنے کا اگر میں مولانا روم کے لہجے میں بیان کروں تو مولانا روم نے کہا کہ ایک دن مجنوں صحرا پہ بیٹھا، ریت کو کرتاس بنائے کچھ لکھ رہا تھا۔ وہاں سے ایک شخص گزرا، اس کو لگا کہ کوئی خط لکھ رہا ہے مجنوں، تو اس نے مجنوں سے پوچھا کہ مجنوں تو کس کو خط لکھ رہا ہے؟ مجنوں نے جب یہ بات سنی، مجنوں نے کہا میں خط تو کسی کو نہیں لکھ رہا، بس لیلا کا نام لکھ لکھ کر دل را تسلی می دہم، میں اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ تو ہم بھی جو حضور کی ذکر کے بہانے تلاش کرتے ہیں، وہ میلاد النبی کی صورت میں ہو، معراج النبی کی صورت میں ہو، اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں بیٹھا لائیو سٹریم سن رہا تھا، وہاں ایک ایتھیسٹ کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، ملحد کے ساتھ ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ وہ ڈیبیٹ ختم ہوئی تو موصوف کو جو ہوسٹ تھے، ان کو کسی نے کہا کہ اس لائیو سٹریم کے اندر ہی کہ ایک خاتون ہے انڈیا کی، وہ مسلمان ہونا چاہتی ہیں، وہ ملحد ہیں، پہلے وہ ہندو تھی، ہندو سے ملحد ہوئی، اب دوبارہ وہ اسلام لانا چاہتی ہیں۔ تو وہ ہوسٹ نے ان سے پوچھا کہ کیا سارا ماجرا ہے؟
انہوں نے کہا میں ہندو تھی، پھر میں ملحد ہوگی، لا دینیت کو اپنا لیا۔ پھر انہوں نے پوچھا ایسی کون سی بات، اسلام کی کون سی قدر نے تم کو متاثر کیا ہے کہ تم اسلام لانے پر مجبور ہو گئی ہو؟ اس نے کہا مجھے زیادہ تو نہیں پتا، بس میں نے ملت اسلامیہ کے زعماء میں سے ایک خلیفہ عمر فاروق کی سیرت کو پڑھا ہے، اور جب سے ان کی سیرت کو پڑھا ہے میں اسلام لانے پر مجبور ہو گئی۔ تو یہ شان ہے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میں نے ان کی سیرت کو پڑھا ہے، اور مکمل سیرت بھی نہیں، سیرت کا ایک واقعہ پڑھا تھا، تو میں اسلام لانے پر مجبور ہو گئی۔ تو کسی کے فضائل سن کر، مناقب سن کر بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ خاندانی اعتبار سے دیکھیں، قبیلے کے اعتبار سے دیکھیں، جب آپ کا والد یا بڑا بھائی اپنے خاندان کے قبیلے کے شیوخ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی تعریف کرے گا، انہوں نے آپ کا مشاہدہ نہیں کیا آپ کیسے ہیں، مگر ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم حضور کا تذکرہ کر کر کے اپنی اولادوں کے اندر حضور کی محبت کو پیدا کریں۔ اور جب انسان بھائیو ایک وجہ جس کے اندر پائی جائے، انسان اس سے محبت شروع کر دیتا ہے، تو جس میں یہ سارے اوصاف پائے جائیں، صرف پائے ہی نہ جائیں بلکہ اپنے شباب کو پہنچے ہوئے، اس سے کیوں نہ محبت کی۔ میں فقط حسن کی بات کو کرتا ہوں۔ حسن ایسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی حضور کے حسن کے سامنے کا جز کی مانند ہے۔ امام جلال الدین سیوطی آپ الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک روایت لائے، قال ابو نعیم اوتی یوسف من الحسن ما فوق به الانبیاء والمرسلین بل والخلق اجمعین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن دیا گیا، مگر وَأُوتِيَ نَبِيُّنَا مِنَ الْجَمَالِ مَا لَمْ يُؤْتَهُ أَحَدٌ، مگر میرے نبی کو جو جمال دیا گیا وہ کسی کا مقصوم نہ ٹھہرا۔ وَلَمْ يُؤْتَ يُوسُفُ إِلَّا شَطْرَ الْحُسْنِ وَأُوتِيَ نَبِيُّنَا جَمِيعَهُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک جز عطا کیا گیا، میرے نبی کو حسن کل عطا کیا گیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ حسن کے اندر جو دل فریبی نظر آتی ہے، جو رعنائی نظر آتی ہے، جو دلکشی نظر آتی ہے، جو جان ستانی، جو دیدہ زیبی، جو جاذبیت نظر آتی ہے، یہ سب کی سب خیرات اس نے چہرہ مصطفیٰ سے پائی ہوئی۔ پھر نصیر الدین نصیر صاحب نے کہا تھا، غیث ہوئے مصطفیٰ سے یقیناً، غیث ہوئے مصطفیٰ سے یقیناً ہوئی ہے مست، خوشبو کہاں سے آئی یہ باد صبا کے ہاتھ۔ اور اقبال نے کہا، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یہاں سے نور مصطفیٰ اورا بہاس، یہاں ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اقبال نے کہا میں جدھر بھی جاتا ہوں وہاں کی مٹی سے یہی آرزو حویدہ ہوتی نظر آتی ہے، یا تو وہ چہرہ مصطفیٰ سے چمک دھمک رکھتی ہے، یا وہ تلاش مصطفیٰ کے اندر محب ہے۔ تو رب نے محبوب کو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا، وہ دل فریبی دی کہ آپ کی تاریخ میں رطب اللسان ہونے والوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہوتا۔ آپ کو آفتاب و مہتاب میں جو چمک دھمک نظر آتی ہے، کائنات کی خوبرویان نظر آتی ہیں، یہ سب کی سب خیرات چہرہ مصطفیٰ سے پائے ہوئے ہیں۔ اگر میں شاعرانہ انداز میں اس کو بیان کروں تو زمین میں زماں میں مکی میں مقام میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے، چنی میں چنا میں ہمی میں ہما میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے، صبا میں ہوا میں گھٹا میں فضا میں ضیا میں جلا میں خلا میں سما میں ترا میں علا میں مکان لا مقام میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ خفی میں جلی میں نبی میں ولی میں عمر میں علی میں حرم کی گلی میں جہاں میں جنا میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ گوہر میں صدف میں کرم میں شرف میں حرم میں نجف میں دم لا تخف میں ایام نہا میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ ادا میں نوا میں رضا میں وفا میں حیا میں بقا میں عطا میں جزا میں سخا میں لقا میں کرا ہے کرا میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ مینا میں صفا میں ہیرا میں دعا میں ہدا میں ولا میں عطا میں جزا میں یہی حق ہے سائن کی ہر ایک نشا میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جوبن، تیرے نور قدم کا دھون اور اس دھون کی رانائی، ماں اجمل کا تیری صورت، ماں احسن کا تیری سیرت، ماں اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی۔ اور یہاں ایک بات یاد رہے، اللہ نے ہر نبی کو حسین بنایا، دلکش بنایا۔ حضرت انس سے روایت ہے، ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ حسن الصوت، اللہ نے ہر نبی کی آواز میں سحر
ہر نبی کے چہرے کو دلکش بنایا، مگر وَقَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا، مگر تیرے نبی کی آواز میں جو جاذبیت تھی، سب کے چہرے ہنسیں مگر تیرے نبی کا حسن وراء الورا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہما دار تو تنہا داری۔ اور اگر میں بریلی والے کے لہجے میں کہوں، سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا۔ یہاں میں رک ایک بات کروں گا کہ جب یار کی باتیں کرنی ہو نا، محبوب کا تذکرہ کرنا ہو، یار کے حسن کی مجلس سجی ہو، تو دنیا والوں سے نہیں پوچھتے یار کا تذکرہ کس طرح کرے، یار کی باتیں کس طرح کرے۔ یار اقبال نے کہا تھا کہ دین بھی خوش کے بندے سے نہ لینا، اگر دین لینا ہوا نا تو عشق والے بندے سے لے لینا، دین لینا ہوا تو عشق والے بندے سے لینا۔ اور اگر یار کی باتیں کرنی ہو تو مولانا روم کے لہجے میں کہوں، منگر از چشم خودت آنکھوں برا، بین بچشم طالبہ مطلوب را، کہ تم محبوب کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھو، مطلوب کو دیکھنے کا شوق ہو تو طالب کی نگاہوں سے دیکھا کرو۔ اس کو بڑے آسان انداز میں سمجھاؤں تو، چاند کو دیکھنا ہو نا حضرات تو جمالیاتی ذوق رکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اگر آپ کسی ایسی آنکھ سے دیکھیں، بے ذوق آنکھ سے دیکھیں، تو آپ کو چاند میں داغ نظر آئے گا۔ چاند میں حسن دیکھنے کے لیے جمالیاتی ذوق رکھنے والی آنکھ چاہیے۔ لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے۔ لیلا کو ایک دن بلا رہی ہے نا خلیفہ نے اپنے دربار میں، اور کہا تیرے اندر ایسا حسن کیا ہے، تو کالی کلوٹی ہے، تو نے شہزادہ پاگل کیا ہوا ہے۔ تو لیلا نے جواب دیا، مولانا روم نے کہا لیلا نے جواب دیا، تو مجنوں کی نگاہوں سے دیکھ کر تو بتا، پھر تجھے مجھ میں حسن اور جمال نظر آئے گا۔ شمع کو دیکھنے کے لیے پروانے کی آنکھ چاہیے، گل کو دیکھنے کے لیے بلبل کی آنکھ چاہیے۔ میں کہتا ہوں نبی کو دیکھنے کا شوق ہو تو صحابی رسول کی نگاہ سے دیکھا، جب صحابی رسول کی نگاہ سے دیکھو گے پھر کہو گے کوئی مثل نے ڈھولن دی۔ جب عاشق کی نگاہوں سے محبوب کو دیکھو گے پھر کہو گے ان ہستی دا عنوان آکھاں، رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان نانے کے جانے جہان آکھاں، سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، شان شانہ سب بنیا۔ اور اگر میں گولڑے والے کے لہجے میں کہوں، اج سکھ متران دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، الطیف سرا من طلعتہ وشذ بدا من غفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں سر چڑھیاں، مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بریاں، دو ابرو پوس مثال دسن، جین تھی نوک میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ اکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تشانہ سب بنیاں۔ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دکھے مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد جڑیاں، اے صورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزاد روز حشر، وچ قبر تے پلتی ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تیسن تد کریاں، لہو مخت مخطط برد یمن، من بھامری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں، حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھاد دے کارن سارے سکن، اکھیاں راہدہ فرش کرن، سب انس و ملک حوراں پریاں، انہاں سکدیاں تے قرلاندیاں تے، لکھواری صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے، شلوت آوت او گھڑی سبحان اللہ ما اجمالکا ما احسانکا ما اکمالکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتے جا اڑیاں۔ تو یار کا تذکرہ کرنا ہو تو عاشق سے پوچھا کرو یار کی باتیں کس طرح کریں، محبوب کا تذکرہ کس طرح کریں۔ چلیں علامہ بصیری سے پوچھتے ہیں حضور کا تذکرہ کس طرح کریں۔
علامہ بوسیری نے کہا دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم. حضور کی تعریف اس طرح نہ کرنا کہ جس طرح نصارہ نے کی کہ اپنے نبی کو انہوں نے اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا. اس طرح حضور کی تعریف نہ کرنا، یہ زیادتی نہ کرنا. اس چیز کو چھوڑ کر فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم. تو جس معزز و مشرف شے کی چاہے اس ذات کی طرف نسبت کر، حضور کی ذات اس سے بڑھ کر ہوگی. حضور کی ذات اس سے بڑھ کر ہوگی تو اسے حضور کی ثنا ہو بھی کہاں سکتی ہے. حضرت حسان بن ثابت نے کہا ما ان مدحت محمدا بمقالت لیکن مدحت مقالتی بمحمد. ارے لوگو تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف کرتا ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف کرتا ہوں؟ ارے نہیں نہیں، میں ان کا تذکرہ کر کے اپنے شعروں کو چمکاتا ہوں. شاہ کے فیض سے انسان کا ہر کام چلا، قلب روشن ہوا توقیر بڑی نام چلا. ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک، بخاری کی روایت ہے. آپ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سر استنارا وجهه حتی کأنه قطعة قمر. جب وہ سونا مسکراتا تھا اس طرح لگتا جس طرح چاند کا ٹکڑا ہو. یہاں شارحین نے کلام کیا کہ یہاں صحابہ کا مقصود فقط چمک دھمک لطافت اور تازی مراد ہے. یہاں صحابہ کا مقصود اور مسلک یہ نہیں کہ حضور چاند جیسے ہیں. صحابہ کا مسلک یہ ہے کہ الشمائل المحمدیہ کی روایت ہے، امام ترمذی نے روایت کیا. صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کو چاندنی رات میں سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے. اب میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی یامینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں. اب یہ منظر چل رہا ہے، تقابل ہو رہا ہے. اب صحابی نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ صحابہ کا مسلک تو یہ ہے فَلَهُوَ إِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. حضور چاند سے بڑھ کر حسین لگ رہے تھے. میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے کفش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت بولے رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا وہ صدہی نقش کفے پا ہو کر. اب ساتھیو حضور کو چاند بھی نہیں کہنا، حضور کو سورج بھی نہیں کہنا. اب حضور کو کہیں تو کیا کہیں؟ بریلی والے سے پوچھیں حضور کو کیا کہیں؟ اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے؟ بریلی والے سے پوچھیں حضور کو کیا کہیں؟ بریلی والے نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا بولے زیبا کہوں تجھے، ہر ماں نصیب ہوں تجھے امید گر کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور کہاں طاقت بشر کو مدیح مصطفیٰ ٹھہرے، مدیح ذات پاک احمدی جب خود خدا ٹھہرے. جب حضور کی تعریف قرآن میں رب خود کر رہا ہو، بشر کے اندر طاقت ہی کہاں ہے کہ وہ حضور کی تعریف کرتے. حضور کے چہرے کا تذکرہ چڑھتا ہے تو رب قرآن میں کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. محبوب کی آنکھوں کا تذکرہ چڑھتا ہے، رب قرآن میں کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. محبوب کی باتوں کا تذکرہ چڑھتا ہے اور اب قرآن میں کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محبوب کے ہاتھوں کا تذکرہ چڑھتا ہے اور اب قرآن میں کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. محبوب کی پشت کا تذکرہ چڑھتا ہے اور اب قرآن میں کہتا ہے ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. محبوب کے قلب کا تذکرہ چڑھتا ہے اور اب قرآن میں کہتا ہے نزلہ علی قلبک باذن اللہ. محبوب کے سینے کا تذکرہ چڑھتا ہے تو رب قرآن میں کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. یعنی قرآن میں حضور کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کی ثنا بیان کی جاتی ہے. اور یہاں پر میں رک کے صحابہ کا ایک قول بیان کروں. جب حضور آخری ایام اس دنیا فانی سے حضور نے ظاہری پردہ فرمایا، حضور نے اپنے حجرہ عائشہ کا پردہ سرکا کر صحابہ کو دیکھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا اور حضور کا چہرہ بھلا کس طرح لگ رہا تھا کأن وجہہ برکۃ مصحف، جس طرح قرآن کے اوراق ہوتے ہیں. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، غیثوں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابروں ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کی خد و خال کا معیار، بازوں ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں،
باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی گلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے ہوئے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ اے تاب لبو دندان پیمبر، عرف وطنا خانی خامہ بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رم جم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا، پر تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا، پر تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، پر تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ حضرات، حضور علیہ السلام کو رب نے وہ حسن دیا، وہ جمال دیا، مگر رب نے حضور کو 70,000 پردوں میں چھپا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضور کے حسن کے سامنے جز کی مانند ہے۔ شاہ ولی اللہ آپ کے والد کہتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، آپ کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا؟ حضور نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، رب نے اپنی غیرت کی وجہ سے میرے حسن کو چھپائے رکھا تھا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، یہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اور بریلی والے بولے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر کٹنے والی انگلیوں کے جواب میں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ وہاں پر حسن تھا، حسن کے جلوے تھے، انسان حسن کو دیکھتا ہے حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ آپ اونچے اونچے پربت کو دیکھیں، خوبصورت حسین و جمیل جھیلوں کو دیکھیں، آپ چند لمحوں کے لیے مبہوت سے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر ساکت ہو جاتے ہیں، آپ ان مناظر کو دیکھتے رہتے ہیں اور وہ مناظر آپ کی نگاہوں کے سامنے رقصاں رہتے ہیں، آپ ان مناظر کو دیکھتے ہیں چند لمحوں کے لیے، آپ ٹھہر سے رہتے ہیں، آپ کو دائیں بائیں کی ہوش نہیں رہتی۔ تو انسان حسن کو دیکھتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ تو عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تھا، حواس باختہ ہو کر انگلیاں کاٹ لی تھی، وہاں حسن تھا، یہاں فقط آقا کے نام پر گردنیں کٹوائی جاتی ہے۔ وہاں پر مصر تھا، یہاں پر عرب ہے، وہاں پر عورتیں تھیں، یہاں پر مرد ہیں، وہاں پر کٹی ماضی کے اندر عمل ہوا، دوبارہ دہرایا نہیں گیا، یہاں کٹاتے ہیں، استمرار ہے، یعنی 1400 سال ہو گئے، آج بھی آقا کے نام پر گردنیں کٹوائی جاتی ہیں۔ اور وہاں پر کٹی ماضی کے اندر عمل ہوا، عدم قصد تھا، عدم ارادہ تھا، خود نہیں کاٹی تھی، بس حسن کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی تھی، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ مگر آقا کے نام پر گردن کٹوانا یہ سعادت سمجھی جاتی ہے، یہ شرف سمجھا جاتا ہے۔ عبدالستار خان نیازی صاحب، آپ کو جب تحریک ختم نبوت کے دوران گرفتار کر لیا تو آپ کے پاس داروغہ موت کا پیام لے کر آیا، You will be hanged by neck till you are dead، موت کا پیام آیا تو آپ نے وہ پیام پکڑا، کیوں کر آنکھوں سے لگا لیا۔ داروغہ بڑا حیران ہوا کہ یہ پیغام آتا ہے، بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، مگر یہ حضرت ہیں کہ چون کر آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔ تو عبدالستار خان نیازی صاحب نے کہا اس ڈیٹا I was prepared to take more debt if I would have got 100,000 lives I would laid down those for the case of Holy Prophet Muhammad peace be upon him۔ اگر میں سادہ سے انداز میں کہوں تو انہوں نے کہا بیبا اتنی محنت حضور کے نام پہ مرنے کے لیے تو کی ہے، اتنی محنت حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تو کی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور اگر جامی کے لہجے میں کہوں جسے جامی گر تو سرخواہی و دیدہ برد فرمان تو بالسر والعین، اور اس کا ترجمہ گولڑے والے کے لہجے میں کہوں گا کہ درکار ہے بس ایک نگاہ کا اشارہ، درکار ہے بس ایک نگاہ کا اشارہ، دل کیا ہے جان نظر کروں سر سے وار کے، درکار ہے بس ایک نگاہ کا اشارہ، دل کیا ہے جان نظر کروں سر سے وار کے۔ تو رب نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا، وہ دیدہ زیبی دی، وہ حسن دیا۔ تو ساتھیو، رب نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا۔ ام معبد نے محبوب کا جو حسن، جو جمال بیان کیا، اس میں سے تھوڑے سے الفاظ میں بیان کر کے بات کو مختصر کرتا ہوں۔ ام معبد نے کہا ابہى الناس واجملهم من بعید
وَأَحْلَاهُمْ وَأَحْسَنَهُمْ مِنْ قَرِيبٍ کہ دور سے دیکھو تو سونا لگتا ہی لگتا تھا، قریب سے دیکھو اور بھی سونا لگتا تھا۔ معبد نے حسن تو بیان کیا ہی کیا، حضور کی سیرت کو بھی بیان کیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں لائم لائٹ کے اوپر، فیم کے اندر، مسند کے اوپر بڑے بھلے لگتے ہیں، ایک مسند کے اوپر، ایک کرسی کے اوپر بیٹھے بڑے بھلے لگتے ہیں، مگر آپ جب ان کی قربت میں جائیں وہ چاشنی نصیب نہیں ہوتی، وہ لطف نہیں آتا، وہ تازگی نصیب نہیں آتی۔ دور سے بڑے بھلے لگتے ہیں، قریب سے وہ چاشنی نصیب نہیں ہوتی۔ معبد نے کہا مبارک ایسا تھا، دور سے دیکھو تو سونا لگتا ہی لگتا تھا، قریب سے دیکھو اور بھی سونا لگتا تھا، اور قریب سے اتنا سونا لگتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں چہرہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قریب سے جو دور سے دیکھتا وہ تو کہتا ہی کہتا سونا لگتا ہے، جو قریب سے دیکھتا وہ کہتا اور سونا لگتا ہے۔ جو قریب سے دیکھتا وہ کہتا کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور کے چہرے میں سورج تیر رہا ہے۔ تو جس نے دور سے دیکھا، جامی نے دیکھا، تو جامی نے کہا حضور یہ ماہ و خورشید بڑے تکبر میں ہیں، بڑے غرور میں ہیں، ذرا مجھ سے نقاب تو اٹھائیے، ان کو ان کی اوقات تو دکھائیے۔ جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا جب وہ سونا مسکراتا تھا تو دیواروں پر عکس پڑتا تھا۔ تو جس نے بریلی سے دیکھا اس نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا حضور سورج سے بڑھ کر ہیں، چاند سے بڑھ کر ہیں۔ تو جس نے بریلی سے دیکھا اس نے کہا بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا وہ، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ وَيْنِ، آپ سا ہنسی میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو جس نے بریلی سے دیکھا اس نے کہا لم یاتی نذیرک فی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا، انا فی عطشم و سخا کا اتم، اے غیث و پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ تو جس نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا میں نے آپ سا دیکھا ہی نہیں ہے، اور جس نے دور سے دیکھا پنجابی والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جنہوں نے پنجابی والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا تو ہجے میرا یار نے دیکھا، جنہوں ویکھ کے چن شرما دے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو مخت نقاب کو تھاوے، جو نکلے سیر کرنوں سارا گلشن سیس نواوے، جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے اینج پہ جاوے، اکھ اگڑے تے اینج پہ جاوے، کتے میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا اتے چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے فک جاوے، فلک او دینے مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آئے۔ یہ تو فرش والے ہیں کہ جنہوں نے حضور کا حسن بیان کیا، حضور کا جمال بیان کیا۔ چلو عرش والوں سے پوچھتے ہیں حضور کس طرح کے دکھتے تھے، جبریل سے پوچھتے ہیں حضور کس طرح کے دکھتے تھے۔ جبریل نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آفاق ہا گردیدہ ام، مہر بوتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، اما تو چیزیں دیگری، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا۔ تو قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد، میں نے شرق دیکھا غرب دیکھا مگر کسی کو محمد سے بڑھ کر نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ساتھیو غالب سے کسی نے کہا تھا، میں اپنی گفتگو کا اختتام غالب کے لہجے میں کروں گا، غالب سے کسی نے کہا تھا محبوب کے حسن کا نقشہ تو بڑا کھینچتا ہے، میرے حضور کی نعت تو لکھے، بڑا تو اپنے محبوبوں کے حسن کو بیان کرتا ہے، کبھی حضور کی ثنا تو کرتا ہے۔ غالب نے کہا غالب ثنائی خواجاں بیستاں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد، تم مجھے کہتے ہو میں حضور کی تعریف کروں، میں حضور کی تعریف کر بھی کہاں سکتا ہوں، حضور کی حقیقت کو رب کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں۔ امام شافعی نے کہا تھا ان ذکرہ والمسک ما قررتہ یتدوع، ان کا ذکر مشک کی طرح ہے جتنا چھیڑو گے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ کار ما آخر شدو آخر سے مکار نشد، مشت خاک ما غبارے کو چاہے یار نشد۔
ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں صاحبزادہ صاحب کو خطاب فرما رہے تھے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو اعلان سماعت فرما لیں اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے. دعا کے بعد نماز عشاء پڑھیں گے. نماز عشاء کے بعد آپ تمام دوستوں کے لیے لنگر کا وسیع انتظام ہے. لنگر تناول فرما کے جائیے گا. 5 اکتوبر بروز ہفتہ صبح 8 بجے ڈھوک امو مسجد سے جلوس پاک شروع ہوگا. اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. اور دوسرا 14 اکتوبر بروز پیر بعد نماز مغرب جامع مسجد غوثیہ ڈھوک میکن کے اندر عرس غوث الورا کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب خطاب فرمائیں گے. شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. میں گزارش کروں گا علامہ نوید حیدری صاحب سے کہ آپ دعا فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ادا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. اے مالک کائنات، اہلیان بلکسر نے مالک کائنات تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد مصطفیٰ کو بڑی محبت سے سجایا ہے. مالک کائنات اس کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما. مالک کائنات، ہم گناہگار انسان ہیں، ہمارے لہجوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما. حضور کی ذات کے قابل جو الفاظ ہیں انہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما. مالک کائنات، دور و نزدیک سے چل کر جتنے مہمان تشریف لائے ان سب کو قدم قدم برکتیں عطا فرما. حضور کی محفل میلاد کے صدقہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو قرض دار ہیں قرض سے خلاصیاں نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ صالح عطا فرما. جنہیں اولادیں عطا کی ہیں نیک و فرما بردار بنا. مالک کائنات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی برکت سے حضور کی ساری امت کی خیر فرما. مالک کائنات، غزہ کے مسلمانوں کی پردہ غیب سے مدد فرما. مالک کائنات، غزہ سے لے کر کشمیر تک جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، مالک کائنات امت مسلموں کو مل کر ان کی مدد کی ہمت و توفیق عطا فرما. عالم اسلام کو غیرت مند حکمران نصیب فرما. خصوصاً پیارے پاکستان کی خیر فرما. پاکستان کو داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما. قبلہ برادر مکرم قاری بلال صاحب کے ساتھ جتنے احباب نے دام دل میں قدم سخن نے تعاون فرمایا، مالک کائنات سب کو دارین کی ساتھ نصیب فرما. اس محفل میلاد کی برکت سے اس بستی پر سارا سال اپنا فضل اور کرم نازل فرما. قبلہ ہمارے بھائی قاری بلال صاحب اس بستی کے اندر جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. ان کے علم کے اندر عمل کے اندر برکتیں عطا فرما. مالک کائنات، حاضرین کے جتنی دلی نیک حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما. مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب فرما. قبر کے اندر اپنے محبوب کی زیارت و پہچان نصیب فرما. حشر کے میدان کے اندر ہم سب کو حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مسجد کے اندر نماز عشاء ادا ہوگی. تمام احباب نماز عشاء ادا کریں، اس کے بعد لنگر تناول فرما کر جائیں.